سورہ اخلاص پڑھ کر بانی مجالس اور تمام مومنین مومنات کو اس تعریف سے چل گئے اور
جو اللہ کی صفت نہ بن سکے وہ کمال نہیں ہوتی. جو اللہ کی صفت بن سکے وہ کمال ہوتا ہے. جو ثبوت توحید بنے وہ کیسا کمال ہے. اسے کہتے ہیں جو صفت لیسا بے کمال، وہ کمال نہیں ہے، لیکن جو اس کی صفت بنے وہ کمال ہے. کوئی کمال ایسا نہیں جو اس کی بذات ہی موجود نہ ہو. ہر اس کا کمال مخلوق نہیں ہے، وہ اس کا کمال اس کا کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. کیونکہ وقت کو بالکل جلدی سے طے کریں. جتنے کمالات ہیں بس کل کمال جب سمیٹ کر، میری طرف دیکھتے رہے، سمیٹ کر جب ایک، اب لفظیں تو مجھے کہنی پڑیں گی، سمیٹ کر جب ایک نقطے میں جمع ہو جائے، اس عین ذات کو اللہ کہتے ہیں، نقطے کو علی. جب وہ کل کمال سمٹ کر، چونکہ تمام کمالات کا اصل مرکز علم ہے، حیات کی دلیل بھی علم ہے، قدرت کی دلیل بھی علم ہے، ارادے کی دلیل بھی علم ہے. کل کمالات علم پہ منتہی ہوتے ہیں. لہذا وہ اس علم کا کمال کیا ہوگا؟ اس علم کا کمال کہ جو اس کی عین ذات بنے وہ کمال علم ہے. جو نقطہ علم بنے وہ ثبوت کمال ہے. اس ثبوت کمال کو علی کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں میں ہی وہ نقطہ ہوں جو عابد و معبود کے درمیان امتیاز کا نام ہے. کتنی بڑی بات ہے. میرا عابد ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اللہ کو کبریائی ملی کیا ہے؟ کبریا ہے. اور اظہار کب کرتا ہے؟ اپنے متکبر ہونے کا. جب علی سجدے میں ہوتا ہے، جب توحید کو تکبر آتا ہے، جس کا علی سجدہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ ذات کمال کیا ہے؟ اس کی ذات کیا ہے؟ اب تصور اس علم کی تعریف ہے. صحیح مجھے علم کے بارے میں فرمایا، لیکن ابھی اس کو ایسا اللہ کے علم کی تعریف، بہت علم کی تعریف 40 کی گئی، سلم میں بھی، منطق میں، تمام ان میں، لیکن علم کی پوری تعریف ہو نہیں سکی. جس کی تعریف ہی نہ ہو سکے اسے اللہ کہتے ہیں. جو اس کی تعریف بیان کر سکے اسے علی کہتے ہیں. کچھ تو ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کچھ ہو گئے جائے. تعریف کے سے ماورائے تعریف اسے اللہ کہتے ہیں. جو اسی اللہ کی تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. بس عین علم. اب اس عین علم کا جو پہلا نمائندہ ہوگا، خدا جانے اسے کتنا علم ہونا چاہیے. اب اگر کوئی اسی کو ان پڑھ کہے تو خود کتنا جاہل ہوگا. اللہ کا پہلا نمائندہ، لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ امی کے معنی کیا کہا؟ ایک ترجمہ اگر کہیں آپ ہی گیا، امی کا ان پڑھ تو انہوں نے وہاں فٹ کر دیا. کوئی اور طرف گئے ہی نہیں، اپنے پہ بھی فٹ نہیں کیا. یعنی ہم پڑھے لکھے ہیں، رسول ان پڑھ ہے. غضب نہیں ہو گیا؟ صحیح کی طرح غضب ہو گیا. ابھی قرآن پاک چھپائے بھائی لاہور میں پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. اس آدمی نے نام لکھے ہوتے حضور کے 99 نام، ان میں یہ ان پڑھ لکھا ہوا. جب ہم چکلالے ایئرپورٹ پہ آئے تو دیکھیں بورڈ لگے ہوئے ہیں، بے تعلیم عالم. امی کے معنی لکھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بے تعلیم عالم. اب اللہ کا جو نمائندہ ہوگا، اے اللہ تو خود بتا اسے کتنا علم دینا چاہیے. اگر میں آپ جملہ کہوں تو پھر سمجھنا ہے اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے، جاننے کا حکم نہیں ہے. اور نہیں کرنا ہے. اللہ پہچانا جاتا ہے،
जाना नहीं जाता, अल्लाह जाने ये 14 क्या है, जो जानते हैं कि वो क्या है। अल्लाह रखते हैं, अल्लाह का इल्म उसके पास है। तो अब जब कमाल इल्म है, तो अब देखते हैं वो अल्लाह का सारा कमाल सिमट कर, लंबी तो ऐसे नहीं करनी, सिमट कर जो इस एक वजूद में आया उसे कुरान कहते हैं। ठीक हो गया? कुरान अल्लाह के कमाल मजमुआ इल्म का नाम। फिर उसका इल्म जब सिमट जाए तो क्या बन 28 रूप पे सिमट का अलिफ में आ गया, उधर उधर नहीं जाते सारे रूप का शम्स कौन है? अलिफ। अस्मा का शम्स कौन है? अल्लाह। मालूम होता है कुल सिफात और इल्म अलिफ और अल्लाह में जमा। कोई अल्लाह का अलिफ मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के 5 नुक्ते ना लगे। समझ आ रही है? इस वक्त दुनिया में कितने उलूम राइज हैं? इस अभी आजकल टीवी में भी आए, इतने वक्त मैंने खोला वो देखने की पूछा है तो वो उसने लिखा 6912 उलूम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज हैं। 6912। मालूम होता है 12 से आगे अभी नहीं बढ़े। अगर दुनिया के ये उलूम इस वक्त, और वो तो सिर्फ इंसानों के उलूम बताए गए, खुदा जाने मखलूक दूसरी के उलूम क्या है, उनकी लुगतें क्या है, उनकी ज़बानें क्या है। जो आलमीन का नबी बन के आया है वो अनपढ़ हो के आया होगा, कितना इल्म लेके आया होगा, कितना इल्म, इसी को थोड़ी सी। अब जब अल्लाह ने अपना सारा इल्म ज़ुहूर में, ज़ुहूर अर्रहमान मकाम ज़ुहूर है, इसलिए अर्रहमान कह दिया अल्लाह अल कुरान कहा। अभी उस पर बहस नहीं करें। आपका भी तो रोग होता है ना, सही काम है, खादिम में इनका तो तस्वीर रखते हैं, उनका तो है ही ना, आपका भी मुझ मेरे पर रोग इतना बड़ा है। आप तब देखते हैं तो आदमी तो दहल जाता है, लेकिन प्यार से देखे तो फिर खुशी होती है। अब यहाँ उलमा ने इस इल्म कुरान की लुग़वी भी कुरान की तशरीह की, कुरान के लुग़वी माने क्या है, और कुरान की इस्तिलाही भी तशरीह की। कुरान इस्तिलाह, इस्तिलाह जो उर्फ़ आम में हो उसे इस्तिलाह है। उर्फ़ आम में कुरान की तारीफ क्या है, लुगत में तारीफ क्या है। मेरे भाइयों, जब लुगत और इस्तिलाह दोनों माने मालूम हो गए, अब अल्लाह जिसको ये कुरान का इल्म देगा वो अनपढ़ नहीं होगा। समझ आ रही? इसलिए मैं चाहता कि लुगत में भी कुरान के मानी हमें मालूम हो जाए और इस्तिलाह में भी मालूम हो जाए, फिर पता लगेगा जब कुरान में इतना इल्म है तो फिर मुअल्लिम में कुरान में कितना होना चाहिए। मुअल्लिम हो ही नहीं सकता जब तक उतना इल्म ना रखे। मुअल्लिम तो तब हो जब उसके बाद वो इल्म हो। अब हम देखते हैं कि कुरान के लिए अब लुगत में उलमा ने एक कानून देख लेते हैं, सारे मुंडे करते हैं, सारी चीजें हमने देख के ये सही है, मुझे सारी किताबें बैठे हुए हैं, जरा इनकी मेहरबानी है, आप मुझे बहुत याद आते हैं। बिल्कुल सामने मैंने किताबें रखी हैं, जितनी लुगत की किताबें सही ने मुझे दी हैं, उन लुगत की किताबों में लिखा हुआ है लिअन्नल कुरान बिमानिल जम्अ, जम्अ कुरान के माने हैं कि जहां उलूम, दूसरी लफ्ज़ उलूम नहीं, हकायक के उलूम भी, लेकिन बाद में अभी हकायक के लफ्ज़ समझाने के लिए किया। कुरान में उलूम होते हैं, हकायक उलूम किताब में नहीं होते, मुअल्लिम में होते।
کتاب میں علم کی صورت ہوتی ہے، کتبی صورت ہوتی ہے، حقیقی صورت عالم کے دل میں ہوتی ہے، عالم کے دل۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے یہ علم مکتوبی ہے، علم حقیقی پیغمبر کے سینے میں ہے۔ قرآن میں جب بھی ہوگی لفظ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت عالم کے سینے میں ہوگی۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو دیکھیں یہ ممبر ٹھیک ہے، وہاں ممبر لکھا ہوا وہ تو لفظ لکھی ہوئی ہے، ممبر کہاں ہے؟ قرآن میں صرف لفظیں لکھی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت علم ذات پیغمبر میں ہے۔ تو معلوم ہو گیا قرآن کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا اگر معلم ساتھ نہ بھیجے۔ اگر آج قرآن موجود ہے تو پھر معلم کون ہے؟ قرآن کو بتانے والا کون ہے؟ اب جن کا معلم نہیں ہے وہ جستجو کریں ہماری نجات کیسے ہوگی۔ جب اللہ جمع کرے گا علوم کو، قرآن کے معنی جمع قرآن سے مکروہ، اس کا بات ابھی بحث نہیں کریں گے۔ جب مکروہ ہے تو پھر اللہ نے الرحمن و علم القرآن میں کیسے پڑھا قرآن کیوں کہا؟ یہ بحث کرتے ہیں۔ آج یہی ہے کہ القرآن بمعنی جمع، یعنی کل علوم جو اس کی ذات جو عین علم ہے، پھر کوئی علم رہ گیا ہو؟ اب ہماری تو لفظ ہے نا شادی، کیا کریں؟ کوئی علم رہ گیا ہو جو علم کی حد میں آئے اور رہ جائے؟ اس لیے اللہ کے، میں جملہ ایک ہی لفظ کہتے جاتا نہیں، اس لیے اللہ کے علم کی ذیل جہل نہیں عدم ہے۔ جو اللہ کے علم میں ہی نہیں آ سکتا اس کی نفی ہوگی، جو بھی علم میں آ سکتا ہے وہ جمع میں موجود۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایسا علم نہیں، لکھنا پڑھنا علم ہے یا نہیں؟ رسول ان پڑھ کیسے ہو گئے؟ ابھی خطبہ میں نبی نے کہا تو کل پڑھے گے نا جناب، یہ تو ابتدا ہے۔ اس لیے بمعنی جمع، یہ تو جمع ہو گئی لغت میں۔ اب اصطلاح میں اس قرآن کے کیا معنی؟ اصطلاح میں وَهُوَ الْعِلْمُ، یہ جو لغت کا مرتبہ ہے، لغت کا وہ تو بمعنی جمع۔ اصطلاح میں اس کا ترجمہ ہے ہوا مرتبۃ جمعیۃ اجمالیۃ۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ قرآن کے کل علوم کا اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ جمع ہونے کا نام قرآن۔ قرآن کیا ہوگا؟ اجمالی صورت میں قرآن کا جمع ہونا۔ اب اس کی تفسیر کیا؟ جمع ہو جانا اجمالی صورت میں۔ اجمال سمجھتے؟ اب قرآن میں جو علم ہے پھیلانا کر کس کا کام؟ قرآن تو نہیں پھیلائے، قرآن تو صرف علم جمع کرے گا۔ قرآن میں علم جمع ہوگا، پھیلائے گا کون؟ جو اس کا معلم ہوتا ہے۔ پھیلانا اس نے ہے، تفسیر اس نے کرنی ہے۔ رسول کے بعد تو پورا علم ہوگا، جتنا علم ہے وہ کیا ہوگا؟ ہوا مرتبۃ جمعیۃ اجمالیۃ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس جمعیت اجمالیت کے کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی تشریح ہے فَهُوَ الْعِلْمُ الْمَوْجُودَاتِ، کل موجودات کا علم۔ موجودات صرف یہ نہیں کہ پاکستان موجودات، اللہ جانے کتنی موجودات، عالمین سوی اللہ تعالی موجود، جو کچھ موجودات ہیں ان تمام کا ہوا علم الموجودات علی وجہ بسیط اجمالی فی العقل۔
سوال بتائیے کل کا کل پہلے کتاب میں ہے، اب کس میں ہے؟ عقل میں۔ معلوم ہوتا ہے کتاب کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، تو یہ عقل ساتھ بھیجے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کس کو بھیجے؟ وہ عقل، عقل، وہ عقل کل کون ہے؟ اول ما خلق اللہ العقل۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ یہ عقل کن کی عقل ہے؟ اللہ عاقل نہیں ہے، عقیل نہیں ہے، اللہ خالق کے عقل ہے۔ وہ عقل سے عاقل نہیں بنا، وہ تو خالق کے عقل ہے۔ اور جب خالق کے عقل ہے تو اب اس نے کیا کیا؟ یہ ساری موجودات علی وجہ بسیط، بسیط کو ہوتا ہے علم ہوتا ہے جس علم کا صحیح مجھے آیت تجزیہ نہ ہو سکے، چل خدا جانے کیسا علم رکھا اللہ نے، کتنا بسیط علم ذات مصطفیٰ میں رکھا، اتنا علم رکھا۔ علی کہتا ہے کاش کوئی سننے والا بھی نظر نہیں کوئی ہو جن کو ہم کچھ سنا دیں، سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، سننے والا۔ یہی جملہ جناب ابیر نے ایک واپسی میں جا کے سفین میں کہا، واپسی میں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، سننے والا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا صحیح جنگ سفین میں ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ فرمایا تو میں تحمل سناؤں یا نہ سناؤں؟ جان کو دے دیتے ہیں، جان سے بھی بڑھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی معیار ہے سننے کا، اس میں جو جان سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی نہ جانے وہ علی کیسی جان ہے جو علم لے کے آیا۔ آدمی چنو، انہوں نے آدمی چنے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں سے 700 چنے، 700 میں سے 100 چنے، 100 میں سے 7 چنے، 7۔ یہ 7 اللہ کی فکر ہے، ہماری نہیں۔ یہ احاد کس میں ہے؟ 7 اللہ کی۔ اشراط کتنی اللہ کی؟ کیا 70 اشراط اللہ کے، ہمارے کتنے؟ 10 احاد 10 ہیں، اشراط 100 ہیں۔ ہمارے اشرے 100 پہ ختم ہوتے ہیں نا، اللہ کے اشرے کس پہ ہوتے ہیں؟ 70 پہ۔ امام حسین نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھوائی تھی۔ ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا حوالہ ہاتھ رکھے، میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہو جاؤں۔ میں کیا کہہ رہا تھا ذرا مجھے فرمائے تاکہ میں جنگ صدیق میں واپس آ جاؤں۔ اللہ کو صلی ایک جملہ کہنا ذرا اس کو آپ میرے بات میں سمجھتے رہے کہ یہ دوہرایا بھی ہے، میں نے یہاں پھر دوہرا شاید یہ دوہرا کے جملہ میں کہتا ہوں۔ 7 آدمیوں کو لے کر سرکار امیر المومنین ایک کمرے میں آتے ہیں۔ ہوئے 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 خدا جانے وہ کمرہ کیسا ہوگا جہاں جناب علی ظاہر علوم کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کے آسمان و زمین متحمل نہ ہوں، جس کے علم کے وہ کمرے میں بیان ہو رہا ہے۔ کیسا انتخاب ہے جناب امیر؟ ان کو اندر کر کے جناب امیر نے کنڈی لگا دی، کنڈی لگا کے بیٹھ گئے، وہ بھی سامنے بیٹھ گئے، ہاں صحیح بیان کرے۔ فرمایا تحمل ہے؟ ہاں ہے۔ فرمایا سنو، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن۔ باقی اول ہونا جناب علی کے لیے واجب۔ صحیح میں کیا کہہ اول مخلوق کے لیے اولیت واجب ہے، ورنہ اللہ کی اولیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان کی اولیت واجب ہے یا نہیں؟ بھاگے تحمل نہیں تھا، بھاگے کنڈی لگاتے ہیں، کھولتے ہیں، کنڈی کھلتی نہیں۔ ہمیں جناب علی نے یہی تو بتایا، میں کنڈی لگا دوں تو نہیں کھلتے، تالا لگا دوں تو کیسے کھلے گا؟ اب سارا
علم کی اصطلاحی تشریح کیا وہی وقت جلدی گزرتا ہے بہت کچھ کہنا هو العلم الموجودات على وجه بسيط اجمالی فی الحق کل علوم الہیہ جو موجودات کے علوم ہیں کل خدا کے لیے کل علوم جتنے کل کوئی ایک علم نہیں رہ سکتا کس میں ہے پھر عقل ذالک العقل هو العقل الفعال وہ عقل مصطفیٰ وہ عقل کیا ہے عقل مصطفیٰ اس عقل مصطفیٰ میں کتنے علوم ہیں کل کے کل علوم اس عقل میں ہے عقل مصطفیٰ میں ہے کل علوم خدا کے لیے دنیا سمجھے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اور ٹیپ بھی ہو رہی ہے جس عقل میں کل علوم فوج جمع کر کے بھیج دے وہاں ہزیان نہیں ہوتا وقت کے حوالے سے کہ اب یہ ایک تمام علوم کن میں جمع کر دیے اس ذات میں وہ ذات کون ہے جسے رسول کہتے ہیں خاتم المرسلین کو اللہ نے اپنے اس حقیقی علم کا نمائندہ بنا کر اسے اپنے کمال کا مظہر بنایا رسول جاؤ اور جا کر مظہریت یہ میرا کمال آگے پہنچا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول مظہر بن کر ہر کمال کا مظہر بن کر جو آگے جن کو پہلے پہنچائے گا وہ ان پڑھ ہوں گے یا پڑھے لکھے ہونے اگر وہ بھی ان پڑھ ہے تو پھر آئے اللہ اسے اتنا علم کیوں دیا وہ ان پڑھ ہوں گے ان پڑھ نہیں ہوں گے اور کیسے ہونے چاہیے رسول جیسے کیا اللہ رسول بنا سکتا ہے تیرا اور نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے لہذا رسول کی بعثت اول اہل مکہ کے لیے نہیں ہے وہ بعد میں ثانیہ بعد میں ہے اور اولا مقصود کون ہے فقط اور فقط آل محمد آل محمد ہیں آل محمد ابھی میں آیت پڑھتا ہوں اور پھر آل محمد ہے تو پھر کن میں رسول مبعوث ہوا اولین آل محمد میں امیین سے مراد آل محمد اور آل محمد شروع ہی آل عمران سے ہوتے ہیں جس کا عمران ایسا ہو آل کیسی ہو اب دنیا نہ سمجھے انہیں کون سمجھا ہے عمران کون ہے جناب ابو طالب علیہ السلام ہے جناب ابو طالب عمران آل عمران جناب علی سے شروع ہوتے سبحان ہو گئے بس وہ بات نبی نہیں کرنی ختم یہ یہاں بات پہنچ گئی اب جناب پورے قرآن میں یہ لفظ امی سے دھوکہ کھا گئے غیر ان پڑھ اب پورے قرآن میں دیکھیں یہ امی کی لفظ کتنی مرتبہ اور کن کن کے لیے سناؤں یہ دلچسپی ہونا میں دیکھا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا آگے صحیح شادی سننے کی دلچسپی ہے یا نہیں تر چیزیں بھی سنائیں گے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں وہ بھی سنائیں گے خوش بھی تو سنے گا اب جناب یہ ہوا کہ قرآن میں امی کی لفظ صرف 3 مرتبہ پہلی جناب عیسیٰ کی ماں کو امی کہا گیا امی بمانے ماں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ جب اللہ کہے گا قیامت والے دن اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ کیا تو نے ایک نصارہ کو کھڑا کر کے پوچھے گا اللہ قیامت والے دن
عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہیں. امیہ کس کے لیے ہے؟ بی بی مریم کی. امی ماں کو کہتے یا امی ایک لفظ جناب مریم کے لیے مخصوص ہو. امیہ کہ میری امیہ، امیہ اس کو زبر دے دی مفعول بنا کے. امیہ الہین من دون اللہ. جناب عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. جسے مجھے حق ہی نہیں کہنے کا میں کیسے سکتا ہوں. اس میں بہت بڑی بات ہے. جب حق ہی نہیں ہے کہنے کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جس میں میرا نکلا معصوم جو بھی کہتا ہے وہی حق ہے. اللہم عادر الحق کا ہے سو مادار ہے. کیا کمال ہو گئے؟ جب مجھے حق ہی نہیں ہے میں کیسے اقول ما لیس لی بحق ان قلت فقد علمت. اگر میں نے کہا تو زیادہ جانتا ہے. اب یہاں میری لاہور کی بحث ہے یہاں نہیں کر رہی. ان قلت فقد علمت. تعلم سینے میں دیکھا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یا نفس کے کئی معنی کیے گئے. تو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے. جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا. اب تو نے وہ نفس اللہ کا جسے عیسیٰ نہ سمجھ سکے اسے علی کہتے ہیں. یہ امیہ کس کے لیے آئی؟ بی بی مریم کی ماں کے معنی میں آئی. ان پڑھ کے معنی میں آئی. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا. اب دو دفعہ رسول خدا علیہ السلام کی صفت بن کے آئی. سورہ آراف یہ سورہ آراف کے اللہ آیت میں پڑھتے ہیں تو جلدی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. الذين يتبعون ترجمہ آ گیا تو ٹھیک ہے یا کروں ترجمہ اچھا کریں اچھا والا آنکھیں اب پجامے کہنے لگے مجھے ویسے دکان والا آنکھیں اچھا میں کہ شکر ہے. الذین وہ لوگ یتبعون الرسول جو اتباع کرتے ہیں. خدا جانے اتباع ہی کا نام اتباع عمل میں پیروی کا نام ہے. لکھنا عمل میں آتا ہے پڑھنا عمل میں آتا ہے. ابھی بحث کریں گے الذین ابھی کل بحث ہوگی. الذین یتبعون الرسول النبی رسول کی جو رسول کیا ہے نبی ہے. پہلے رسول کا عہدہ اونچا ہوتا ہے اس کے بعد نبی کا عہدہ بھی باعتبار خاتم النبیین. رسول باعتبار خاتم المرسلین. رسول خاتم المرسلین ہے یا نہیں؟ خاتم النبیین ہے یا نہیں؟ اتباع کرتے ہیں کس رسول کی. الرسول النبی رسول بھی ہے نبی بھی ہے. اب امی کا اب دنیا مجھے کہ اگر اس امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں تو پھر رسول کے معنی کیا ہوئے؟ رسول کے بعد امی کا نبی کے بعد امی کا. پہلے کہتا ان پڑھ ہے اب میں نے رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے تو چلو کچھ تو بات ہو جاتی. ہم جیسے
जो नहीं समझ सकते कुछ तो है, अच्छा 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 अच्छा, उम्मी पहले कहा, फिर रसूल बनाया, फिर नबी बनाया। लेकिन अल्लाह भी तो जानता था ये रसूल को अनपढ़ करेंगे, जो अपने आप को भी नहीं समझते वही कहेंगे अनपढ़ था। उन्हें क्या खबर कैसा था, उसको क्या कहा, रसूल कहा पहले, अपना रसूल, जिसका भेजा हुआ रसूल ऐसा हो, मुर्शिद कैसा हो, रसूल अल्लाह का ऐलान किया नहीं, नबी खबर देने वाला, किसी से तो लेके आया है खबर लेके आया है, खबर और है। आगे उम्मी, उम्मी है, उम्मी माने ये उम्मी किसी की तरफ निस्बत है, ये उम्मी निस्बत की है, उम्मी जहालत की लफ्ज नहीं। उस रसूल को मैंने नबी पर इत्तिबा करते, जो मेरा रसूल है और मेरा नबी है, अल नबी अल रसूल अल उम्मी। ये उम्मी किसी की तरफ है, मंसूब है, निस्बत है इसके लिए। वो किसकी तरफ है? अच्छा, किसकी तरफ है? बयान करेंगे, घबराई नहीं, सही शुरू उठा जाते हो, क्या हो गया बता। उम्मी आगे क्या, यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये वो मेरा रसूल नबी और उम्मी है, यजदूनहु जो उसको पाते हैं, मक्तूबन लिखा हुआ, इंदहुम उनके पास जो किताबें हैं, फित तौरात वल इंजील। अगर आप खुश हो जाए तो जुमला मुझे खुशी आए, मुझे रूहानी खुशी होने लग गई। यामुरुहुम बिल मारूफ, ये रसूल इन तौरात इंजील वालों को क्या क्या हुक्म देता है? यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मारूफ का हुक्म देता है, वयनहाहुम अनिल मुनकर, मुनकर को, जो इनका मुनकर उनको भी रोकता है, यनहाहुम अनिल मुनकर, मुनकर से रोकता है। पूछा गया मेरे इमाम छठे से, दुनिया के पहले आदमी ने छठे इमाम से पूछा, समझ में आप नाम के लिए मुश्किल होता है। इमाम पूछते हैं जनाब छठे इमाम से, मौला जी अमर बिल मारूफ क्या है? सरकार ने फरमाया सुनो, मारूफ उसे कहते हैं जिसे जमीन से ज्यादा आसमान वाले ज्यादा जानते हैं। जिससे जमीन से ज्यादा आसमान वाले ज्यादा जानते हो। फौरन इन्होंने कहा छठे इमाम से, मौला फिर आपकी मुराद तो अली इब्न अबी तालिब है, वरना मारूफ ही वही है। मारूफ ही है, मारूफ अली इब्न अबी तालिब ही मारूफ है। उसने फिर अम्र बिल मारूफ के क्या माने? फरमाया कि विलायत के लिए लोगों को अम्र करना, तैयार करना, बताना ही अम्र बिल मारूफ, ये है अम्र बिल मारूफ। उन्होंने कहा कि नहीं अनिल मुनकर क्या है? फरमाया इनके दुश्मनों की इताअत से बात रखना। तो ये बात हर तय्यब को यही हलाल करता है, वह युहर्रिमु अलैहिम रहमुल खबाइस, हर खबीसों को ये हराम करता है। रसूल हलाल और हराम किसके माने में कौन करता है? इनकी तौरात इंजील में हराम कौन करता है? समझ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? जो हिल्लु लहुम तो ये बात हलाल करता है, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अलैहिम की ज़मीन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, तौरात इंजील वाले कौन है? समझ नहीं आई? तौरात जनाब मूसा की किताब है और यही उनको देखते, उसमें वो क्या करता, इनको हलाल के लिए युहल्लिल लहुम तो ये बात को हलाल करता है, वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अब मालूम हो गया
खबाइश को जो हराम करता है कौन करने वाला है? इसलिए अल्लाह ने कहा हमने मूसा पर दूध वालियां पहले हराम कर दी थी। मराजे हमने हराम कर दिए। कौन कर रहा है हराम? कौन कर रहा है? जो अपने उम्मती पे हराम कर दे गैर औरत का दूध पीना, वो खुद हलीमा का समझ आई ना बाबा? आगे क्या कहता है? फत्तबअ नूर अल्लज़ी, हाँ अल्लज़ीना आमनू भी दरमियान में वो और भी वजाज़ाओ इसरहुम। इसर माने क्या होता है? बोझ। बोझ क्या है? बोझ क्या? काला अकररतुम अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। ओह इसरी आया। इसरी माने मेरा बोझ। कौन कह रहा है? अब नाम पढ़ लेंगे, मैं क्या करूँ? किताब में आप ले चलिए, मैं बूढ़ा हो गया कहेंगे। जब अंबिया से अल्लाह ने मिसाल दिया तो क्या कहा? यही तो कहा था कि मैं तुम्हारे बाद एक रसूल भेजूंगा तो मैं उन्ना वही वाला तक सुनूंगा, उसकी ईमान भी ले आना। किसी साहब ने मुझे फरमाया शुरू में, और उन पे उनकी नुसरत भी करना। वो नबी कैसा फिर मैंने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। तुमने इकरार कर लिया और वादा कर लिया मेरी इस बोझ को उठा। वो बोझ का उठाना आले मोहम्मद को मानना और नुसरत करने का नाम है। जब तुम इस रसूल पर ईमान ले आओगे, तुम्हारे इस बोझ इसर को मैं तुमसे हटा लूंगा। हटा क्या लूंगा? इसको जो मानोगे। इनका मानना है तुम्हारा ईमान और दूसरा का तसव्वुर पैदा हो जाए। बल अगलाल लती कानत अलैहिम, और वो तौक जो तुम्हारे गले में होंगे, तौक वे तौक। कराची है, कराची तौक है, लब लोहे के तौक गले में है। कौन से तौक है जरा फरमाइए शाहजी, कौन से तौक? एक लोहे वाले तौक है, लकड़ी के तौक है जो उनके गले में। बल अगलाल लती कानत अलैहिम, वो जो तौक तुम्हारे गले में होंगे, इनके मानने से हम उतार देंगे। कौन से तौक है? वो लानत का तौक है। उतार देंगे, ये लिखा हुआ है। अल्लाह जंजीरें डालता है। जंजीरें बड़ी हैं या लानत बड़ी है? कुरान को कुरान समझ के पढ़े फिर पता लगता है। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस इसके बाद फौरन कहता है फल्लज़ीना आमनू बिही, जो इस रसूल पे ईमान नहीं आए, अज़रू हो इज्जत भी करे, वनसरू हो मकसद दीन में इनकी मदद भी करे। नुसरत जात की नहीं होती, मकसद की होती। रसूल के मकसद में भी मदद करें। मदद करने के बाद क्या करो? वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और इत्तिबा करें उस नूर की जो रसूल के साथ उतारा है। किसने उतारा? तो आपने या मैंने उतारा?
مدد بھی کر لو، عزت بھی کر لو، اگر اس نور کو نہیں مانا ابھی خلاصۃ المناقب ایک کتاب ہے، توجہ فرمائے بھائی کیا ہے، ان میں جناب علی سے محبت کرنے کی 3 وجہیں لکھی. یہ باتیں بہت کم آپ سنیں گی جو میں خلاصۃ المناقب میں یہ کتاب ہے ابھی بولی لیا، ان میں جناب علی علیہ السلام سے محبت کرنے کی 3 وجہیں لکھی، ظاہر، باطن، تحقیق. ایک وجہ ظاہر، ایک وجہ باطن، ایک وجہ تحقیق. یعنی محبت ظاہر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور باطن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تحقیق کی وجہ سے بھی. 3 وجہ سے جناب علی کی محبت، سید علی جناب علی علیہ السلام. اب پوچھا کہ مولا وجہ ظاہر، ظاہر والی محبت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ظاہر والی محبت یہ ہے، توجہ فرمائیں، میں لفظ کہوں گا سمجھنا ہے. شکر ہے آپ سارے دیکھ رہے ہیں، شکر ہے بالکل کوئی نہیں سن رہا. ظاہری محبت یہ ہے، وجہ ظاہر محبت علی علیہ السلام یہ ہے کہ ایمان پھر کہوں گا، ایمان مورے سے ولایت ہوتا ہے. پتہ لگا نا علم کیا ہوتا ہے، چپ ہو گیا یا نہیں؟ ایمان مورے سے ولایت ہوتا ہے. ایک ولایت کی دیکھیں وراثت ملتی ہی ایمان کے ذریعے. بہت بڑی بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم آپ سمجھیں. دیکھیں ولایت کی میراث کس سے ملتی ہے؟ ولایت والی میراث ایمان سے ملتی ہے. اب آیت کھول کر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے. ہمیشہ میراث میں ولی کی میراث لیتا ہے. باپ کی جو میراث ملتی ہے اسی ولی شرعی کی بنا پہ تو ملتی ہے. آپ جو اپنے باپ، آپ کا ولی شرعی کون ہے؟ باپ کی میراث میں لیتے ہیں، وہ تو بیٹے کی حیثیت سے لیتے ہیں. اب اللہ کی میراث جو آپ لیں گے کیسے لیں گے؟ اللہ جو ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے ہیں تو پھر اللہ کی وراثت کیسے ملی؟ ایمان سے. ولی نہیں، ایمان سے. صحیح، ایمان سے. وہ وراثت سے مورث کس کے بنے؟ ایمان کی. کس کی ولایت کے جو مورث بنے کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اور ایمان کس کی وجہ سے؟ اس پہ ایمان لے آئے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ ایمان لے آئے. اور اسی وجہ سے اہل ولایت کا امام ہی علی ہے. بہت بڑی شادی پر ہے، سمجھ رہے نا؟ تو پتہ لگے گا، گھومے ساتھ تو پھر پتہ لگے گا اہل ولایت کا امام ہی علی ہے. جناب علی کی ولایت کا سبب ہی امام ولایت علی. یہ جو میراث مل رہی ہے کس کے سبب سے مل رہی ہے؟ ولایت کے سبب سے. اس لیے محبت کس کی وجہ سے ہوئی؟ اس ایمان کی وجہ سے. اب جناب علی سے محبت تب ہوگی جب ایمان ہوگا، زبانی نہیں، زبانی منافق ہوگا. ولایت کا کمال کیسے ملتا ہے؟ ایمان سے. تو ماننا واجب ہو گیا نہیں ہوگا؟ امام کو ماننا واجب ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری ایسے بھی مزیدار
مجھے بتا رہا ہے مجھے آپ کو آ رہا ہے یا نہیں آئے نا طبیعت ہے نا شکر ہے اب دوسری جو وجہ ہے وہ ہے باطن وہ وجہ باطن یہ ہے اس میں حدیث کو کوٹ کیا کہ وہ فرماتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جنت محمد الرسول اللہ کا دل ہے بات سمجھا کریں الجنت ما ہوا من النعیم من نور قلبی سکاٹ جنت اور جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں وہ میرے قلب کے نور سے ہیں رسول کیا فرماتے ہیں میرے قلب کے نور سے ہے اس لیے رسول کے قلب میں سب سے زیادہ محبت ہی علی کی سب سے زیادہ محبت کس کی ہے علی کی اب میں ایک جملہ کہنے لگا آپ کو خوشخبری سناتے ہوئے چونکہ سب سے زیادہ رسول کے دل میں سرکار امیر المومنین کی محبت ہے اور جنت رسول کے دل سے بنی ہے اور ایمان لانے والا حصے دار ہوتا ہے جنت میں جو جنت میں حصے دار ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے مومن اس لیے منافق کے نصیب میں جنت نہیں کہ وہ دل سے نہیں مانتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من ان کے نصیب میں ہی جنت حصہ ہی نہیں آپ حصے دار ہیں جنت میں جی تھوڑا سا مجھے بھی مانگے گے نا ٹھیک ہے حصے دار ہے حصے داری کس کی وجہ سے ملی محبت علی کی وجہ سے ایمان علی کی وجہ سے سبحان معلوم ہوتا ہے اس لیے جو علی کی محبت کا اعلان کرتا ہے ایمان کا اعلان کرتا ہے ولایت کا اعلان کرتا ہے وہ جنت میں حصے دار ہے کتنی بڑی بات میں نے کی شاہ جی سمجھے نہیں حصے دار جو جائے گا جنت میں حساب و کتاب کے بعد جائے گا یا مالک بن کے جائے گا نانا کہاں بیٹھے ہیں آپ کا یہاں حصہ ہے آپ اپنا جگہ گے ٹھہر کیا ہے رجسٹری دکھا یہ جو مکان آپ کا ہے مالک ہے رجسٹری دکھا پھر اندر جاؤ میں کہا چھوڑ یار میں تو مالک ہوں کیا میرا حصہ ہے اس میں میں شریک ہوں اس بلڈنگ میں مومن جنت میں شریک ہے خوش ہو گئے یا نہیں ہوئے شکر ہے اچھی بات ہوگی شکر ہے اب تیسری بات ہے وجہ تحقیق اب یہ بات تو مشکل ہے لیکن 2-3 منٹ میں مجھے طے کرنی تحقیق کن کی کرنی کن کی تحقیق کرنی ہے وہ یار بتائیں نا کس کی تحقیق کرنی تاکہ محبت علی ہو جائے محبت علی تحقیق کے بغیر نہیں ملتی جستجو کے بغیر نہیں ملتی ککڑ کھا کے نہیں ملتی محبت علی لینی ہے کس سے ملے گی تحقیق سے شادی تحقیق حق سے اب علماء نے فرمایا کہ اب علی کی محبت کے لیے تحقیق کیا اچھا کیا ہے یار مجھے نہیں آتی نہیں شادی ہے علی علیہ السلام کی محبت کی تحقیق سبحان اللہ اب علماء نے میں نے آ کر میں نے صاحب کی بھی اس میں آتی ہے یہ بات اس کی کتابوں میں آتی بہت سی کتابوں میں آتی میں نام دوں پھر آپ کہتے ہیں نام نہ لیا کریں ذرا پھر روک دیتے ہیں کہ یہ آدمی نام لینے سے ناراض ہو گئے میں کیا کروں
کہا کہ ایسی گھمڑ کھیری میں پڑھیں یاد ہی نہ رہے، ہمیں بھی تو فن آتا ہے نا ایسے ہی بڑے مطلب ہوگا پہنچا دیں. اب تحقیق محبت علی کے لیے تحقیق ضروری. اب علماء نے کہا جس ذات نے علی کو بنایا ہے اسے علی کی کتنی ضرورت ہے. جسے کسی شے کی ضرورت نہیں اسے علی کی ضرورت ہے. خوش نہیں ہوئے جناب علی چھوڑتے نہ آئے ہیں. افسوس ہو جو اللہ کی ضرورت بنے اسے علی کرے. ضرورت اس معنی احتیاط کے معنی میں نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھا گیا اردو کی کوئی امی والی بات ان پڑھ گیا. ضرورت کے ہزاروں معنی. ہاں ایک معنی تھوڑی ٹھیک ہے نا. چونکہ اللہ بے کیف ذات کا نام ہے، وہاں حالتیں نہیں ہیں، کیفیتیں نہیں ہیں. جب وہاں کیفیتیں نہیں ہیں پھر کوئی تو ایسا بنائے جس میں اس کی کیفیتیں ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا. اب اللہ نے اپنی کیفیات کے مظہر ان 14 کیفیات کے آیان آراز ادھر نہیں جاتا. پھر ہوتی پھر کس میں اگر آپ کو بجائیں ہاں یہ کیا ہو گیا پھر آپ کے کیا ہو گیا میرے لیے مشکل ہو جائے. کل اللہ کے اچھا اللہ کے لیے کیفیات کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے کمال ہیں اس کے؟ ہر کمال کیفیت، ہر کمال علم کیفیت، قدرت کیفیت، حکمت کیفیت. کتنے کمال ہیں؟ وہ خود ظاہر کرے اللہ نہیں رہتا. کیا بنائے مظہر. ہر حالت کا کیا بنائے مظہر. اب جملہ میں کہوں خمینی صاحب کے بلانے میں فرمایا اب اللہ نے 14 کو بنایا ایسا ہے کہ ان کا بھی اپنی ذاتی کوئی کیفیت نہیں ہے. بہت بڑی کتاب میں نے پڑھ لی اگر آپ کو ہے ان 14 کی بھی اپنی کوئی کیفیت نہیں، کوئی حالت نہیں. ان میں جو بھی حالت ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. میں جو بھی حالت ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی. اگر ان کی ہوتی تو تھوکنے والے کو چھوڑنا نہیں. شادی جنگ کے اصول کے خلاف ہے کہ دشمن زیر ہو. ہے اس کی بختی نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ یہ بھی دکھانا مقصود تھا اللہ کو کہ یہ بے ادبی کرے بنا علی اور بے ادبی. یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ تھوڑا سا کرے تاکہ علی علیہ السلام کا کمال کیفیت پتا لگے. علی کی اپنی ذاتی کیفیت تو یہاں ہے. اب اسے بے ادبی کی تو اتر گیا وہ خود کچھ صحیح یہ معاملہ اترنے کا تھا پر میں تھا تبھی تو اترا ہوں. اگر میں ایسے بات دیتا آنے والی تاریخ یہی کہتی علی نے اپنی ہے غصے میں مارا ہے. میرا تو اپنا غصہ ہوتا نہیں. ہماری ہر رضا اس کی رضا ہے. ہمارا ہر اچھا تیرا ہر غصہ اس کا ہوتا ہے. یہ جو رسول کے آپ نفس ہیں یا کیا یا کیا. اب رسول کے جملے حدیث کے پیار کرتے 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 یا رسول علی کو بیان کرے اللہ جانے علی کیسا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیے کتنا خوش ہو کے بیان کرتا ہے رسول.
شہر کھلے ہوئے جناب علی کا ذکر کرتے کرتے جملہ کہتے ہیں یا علی حربوں کا حربی سلموں کا سلمی تیری جنگ میری جنگ جنگ تیری ہوگی وہ میری ہوگی اپنی کیفیت کس کے ماتے تیری جنگ تیری جنگ میری ہوگی یہ نہیں کہا میری جنگ تیری عجب لفظ اگر لے آئے تو بہت ہر موقع ہر بھی تیری جنگ کیا مطلب ہے جو تجھ سے لڑے گا وہ سے مجھ سے جو مجھ سے لڑے گا وہ اللہ سے لڑے گا جو بھی ایسے کرتے گیا کافی کوئی شاید کوئی یاد پوچھی سلموں کا سلمی تیری سلو میری سلو خدا کی قسم تیری جنگ میری جنگ یہی وجہ ہے کہ کتنی جنگیں تھی رسول نے ایک جنگ نہیں کی تلوار نہیں اٹھائی علی ہی تو اٹھاتے رہے یہی سے بات اسی علی کی آگے بھی وہ صحیح بیٹھے ہوئے ساتھ اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازار روزانہ میں یہی مسائل بات کرتا ہوں کیا کروں میرے لیے بھی مسائل جو ہیں وہی ہے جو آپ روز سنتے ماشاءاللہ رو لیا کرے مسائل وہاں بھی میں نے یہی بیان کیا کیا کرے وہی مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بیان کیے جائیں فرمائے تو تھوڑا سا میں ذرا بدل دوں تھوڑا سا کیونکہ وہاں میں یہ مسائل نہیں پڑھ سکا ایک جملہ یہی کہتا ہوں ایک کوفے کی ایک گلی میں رات کے وقت آواز آئی انا غریب الوطن دنیا سوچے وہ کون غریب ہے جو آدھی رات کو کسی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں غریب الوطن اسے مسلم ابن عقیل نے کوئی سارا دن جناب مسلم زخمی حالت میں جہاں بھی گئے اور ایک روایت میں روزے میں ہے اور اتنے زخمی اور پیاسے ہیں چل نہیں سکتے تھے اور ہزاروں آدمی کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے جناب مسلم کی تلاش میں ابن زیاد نے مقرر کیا ہوا آدھی رات کو اپنی اس جگہ سے نکل کے گلی میں سامنے دیکھا دروازے پہ ایک بی بی کھڑی ہے کھڑی نہیں بھیجی گئی ہے بی بی یہاں کھڑے ہو جاؤ کوئی آنے والا اب تو جناب نے دیکھا قریب چلتے چلتے قریب آئے رک کے سلام کر کے کہا بی بی انا غریب الوطن وانا عطشان بی بی میں مسافر ہوں بہت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا جب مسافر کہا نا غریب الوطن چلتی گئی پانی لائی اور آپ کے گلاس پردے میں دیا جناب مسلم نے پیا گلاس واپس دیا وہ بی بی کھڑی ہے مسافر جائے تو دروازہ بند کرو تب دیر ہوگی نا کھڑے کھڑے مسافر کو کہہ دیا مسافر میرے دروازے میں زیادہ دیر میں کھڑے ہو چلے جاؤ فضا بڑی خراب ہے بس اتنا کہنا تھا جناب مسلم نے اس بیوی کا نام لیا فرمایا توبہ اگر میرا گھر ہوتا کتنی بڑی مسائل کی لفظ ہے اگر میرا گھر ہوتا تو میں تیرے دروازے میں کھڑا ہوتا جب توبہ نے اپنا نام سنا نا پردہ ہٹا کے کہتی ہے آنتا مسلم اجرکم اللہ آپ مسلم جناب زہرا سے میری شکایت نہ میں نے بہت زیادتی کی ہے دروازے میں کہا کہ نکل جاؤ گھر لائی کھانا کھلایا ساری رات عبادت میں صبح کسی نے جا کے ابن زیاد سے کہا جناب توبہ کے گھر مسلم ہے 3000 کا لشکر آیا دوسرا 3000 کا پھر 3000 کا 9000 کا لشکر ایک ہاشمی جوان کو پکڑنے کے لیے ایک پر بھی جناب مسلم بھاری ہے ایک سے بھی مقابلہ اب دوسرا لفظ کہوں
ऊपर से औरतें कोई पत्थर मारे, जो भी है मिलता मारती है, और कुछ औरतें सूखी घास पास में आग लगा के जनाब मुस्लिम को फेंकती। इन्होंने देखा कि अकेला जवान फारी है, इन्होंने गड्ढे खोदे, खोद के खशो खाशाब डाले, लड़ते हुए जब जनाब मुस्लिम गिरे ना गड्ढे में, कोई तीर मारता है, कोई नेज़े का वार करता है, जब बेहोश हुए ना उतर कर गले में दौड़ डाला, हाथ में कड़ियां डाल के ना खींच कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया। जनाब मुस्लिम सीना तान के खड़े हुए हैं, सलाम नहीं किया किसी ने, कहा सलाम क्यों नहीं किया? जड़े के फरमाते मेरा सलाम लेने वाला सफर में है, समझ रहे, आगे कूफे की तरफ रहा है। अल्लाह अकबर, ये कह के सीना तान के खड़े रहे। अगर आप जुमला ये कह दूं, और हमेशा मैं कहता हूँ, सीना तान के सारा दिन जितनी देर खड़े रहे, सीना तान के, 1 महीने के बाद जब इसी दरबार में मेरा चौथा इमाम है, समझ नहीं रहे मैं कितनी बड़ी बात कर रही हूं, 1 महीने के बाद तो जनाब सज्जाद सर झुका है, आंखों से खून जारी है, उसी आदमी आके कहता है वो हाशमी आए थे सीना ताने हुए, आप भी हाशमी है, सर क्यों झुकाते, रोते क्यों? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मुस्लिम अकेला आया, ये रात को कबूल फरमाया। मुस्लिम के साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सर नहीं, मेरे साथ बरहना सर है, साथ मैं कैसे सीना तान के खड़ूं? इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि सर जाके इनका कलम करो। जब ले गया तस्लीम इलाही में, जल्लाद ले गया, छत पर जाके सर कलम करने के लिए कहा कि झुको, उसकी तस्लीम में सर झुका, बस इधर सर झुका, उधर इमाम मंज़िल ज़ुबारा पे बैठा, समझ रहे, अल्लाह अकबर, इहराम तोड़ के ना मक्के के करीब मंज़िल ज़ुबारा पे इधर मुस्लिम ने सर झुकाया। उलमा फरमाते हैं उधर जनाब काजी अबुल फजल अब्बास घबराते हुए इमाम के पास आए, बोला मेरा दिल टूट रहा है, भाई मुस्लिम की खबर मंगा दे। इमाम ने फरमाया मेरे उंगलियों में देखो, अब जो देखा, कहा मौला बाजार कूफा है, मुझे मुस्लिम नजर नहीं आता। अजरकुम अल्लाह सैयदा फरमाया जरा मकान की छत पे देखो, अब जो देखा, कहा मां ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी कूफे पहुंचाओ। अब्बास क्या देखा, बोला मुस्लिम सर झुकाए खड़ा है। अजरकुम अल्लाह, इमाम ने कहा अब्बास जब जिन्हें ठंडा करना होता है, ये फरमाते अगर ज़हरा की बेटियां तेरे आश्रय पे आई, बोला मुझे भेज दे, जंग नहीं करूंगा। अब्बास क्या करोगे? बोला जब ये सर गिरेगा मैं चाहता हूं अपनी गोद में ले लो। अब इमाम ने बोला गौर से देखो, अब जो अब्बास ने देखा, कहा मौला ये श्याम के वाली हाय हाय हाय, तो गोद फैला के कह रही है मुस्लिम इंतजार में है। फातिहा ربنا وتقبل منا انك انت العليم الحكيم